إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. تمام تعریف اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے جو اکبر ہے، العلی العظیم ہے، بہت بڑا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس سے عظیم کوئی نہیں ہے، عظمتوں والا رب اس کی صفات اپنی ربوبیت میں، اپنی صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے کاموں میں وہ تنہا ہے، کوئی اس کا مثیل نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا، اللہ کے صفات کو، اللہ کے افعال کو بیان کیا اور اس کی عبادت کرنے کا حکم اپنی امت کو دیا، اس سے دلوں کو جوڑنے کا حکم دیا اور اس کو راضی کرنے کی جد و جہد کرنے کی ترغیب دلائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله کے بعد آج 11 ذی القعدہ 1438 ہجری 3 اگست 2017 عیسوی العقیدہ الطحاویہ کا درس الرحاب جدہ سعودی عرب میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہم نے پچھلے درس میں تقدیر کے متعلق پڑھا تھا، تقدیر پر کس طریقے سے ایمان لانا چاہیے، اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں آئی تھیں. ایک دو سوالات کرتے ہوئے پچھلے درس کے متعلق سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے پچھلے درس میں ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی تھی جو تقدیر کے متعلق آئی ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بیان فرمایا کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہے. اس حدیث کو مکمل کیجیے، کمپلیٹ کیجیے. آگے کیا بتایا ہوں، ہاتھ اٹھا کے نام آپ کے سامنے. ہر چیز تقدیر سے ہے، آگے کیا بتایا ہوں جی؟ جزاک اللہ. آئیے نام
ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ ہمارا ہاتھ تم اس طریقے سے جو اپنی ہتھیلی کو کھوٹی کے نیچے رکھتے ہو یہ بھی تقدیر سے ہے. یہ ہم نے پڑھا. میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ ہمارا جو ایمان تقدیر پر ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی اور جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا. تو میں اور آپ کیا کریں؟ اس ایمان کا تقاضا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ کچھ پوائنٹس میں نے بتایا تھا، 1 2 3 4. پہلا کام یہ کیجیے، دوسرا کام یہ کیجیے، تیسرا کام. مجھے بلکہ میں اور کلیئر کر دوں سوال کو تاکہ جواب دینے میں آسانی. مجھے کوئی کام کرنا ہے، مجھے کوئی چیز چاہیے، ایسے میں نے بتایا تھا. مجھے کوئی چیز چاہیے اور میرا ایمان ہے تقدیر پر. میرا ایمان ہے تقدیر پر کہ مقدر میں ہے تو وہ چیز ملے گی. تو میں اس چیز کے لیے کیا کروں؟ کچھ سٹیپس میں نے بتایا تھا. پہلا کام سیدھا وقت. بہت خوب. پہلے دیکھیں گے کہ حلال ہے یا پہلا کام میں جو چیز چاہ رہا ہوں وہ حلال ہے میرے لیے تو میں حلال یا حرام. دوسری چیز وہی حلال. اچھا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بہت اچھا. اس کو حاصل کرنے کا حلال راستہ کیا ہے؟ یہ دوسرا کام. تیسرا کام پہلی چیز حلال میں سے ہے وہ حرام میں سے جو چیز مجھے چاہیے یہ چیک کرنا. دوسرا طریقہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کا حلال ہے یا حرام ہے. بہت خوب. تیسرا بہت خوب کوشش کرو. آخری چیز مطلب سوال اور کلیئر. میں نے چیک کیا، پتا کیا، علم حاصل کیا کہ میں جو چیز چاہ رہا ہوں وہ حلال. دوسری چیز میں نے بیان کیا کہ اس کا راستہ پانے کا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ حلال چیز کو حرام طریقے سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. چیز حلال ہے، راستہ بھی حلال اپنانا چاہیے، وہ بھی میں نے کیا. تیسری جیسے کہ بھائی نے بتایا کہ جو ہے اس کو اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا. اس کے بعد کیا کروں؟ وہ چیز ملتی ہے تو کیا کروں، نہیں ملتی ہے تو کیا کروں. آخری چیز اللہ پر توکل کروں. ہاں اگر چیز مل جاتی ہے ٹھیک، نہیں ملتی ہے اللہ کی شکایت نہیں کروں. میں بولوں نہیں کہ یہ کیا میں نے جو ہے حلال چیز کے لیے کوشش کی، راستے سے بھی حلال طریقے سے بھی اور جدوجہد کی، مسلسل کوشش کی، پھر بھی چیز نہیں ملی تو کیا کروں؟ میں کیا بولوں؟ کچھ دعا نہیں ہے پڑھنے کی. میں کہوں گا قدر اللہ وما شاء فعل. جزاک اللہ. یہ غیب ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا. ہم یہ کام کریں گے 3 سٹیپس. پہلی چیز چیک کریں گے وہ حلال میں سے حرام. دوسری چیز راستے کو دیکھیں گے. تیسری چیز جدوجہد کریں گے اس کو پانے کے لیے. اس کو حاصل مقدر میں ہے تو وہ چیز مل جائے گی، مقدر میں نہیں تو نہیں ملے گی. نہیں ملے گی تو شکایت نہیں کریں گے. ایسے کرتا، ویسے کرتا، ایسے کرتا، ایسے شاید مان ہی جاتا، شاید یہ کرتا. نہیں، خلاص قدر اللہ وما شاء فعل. سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. آگے بہت اہم مسئلہ آ رہا ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ آگے بیان فرماتے ہیں والعرش والکرسی حق، اور عرش اور کرسی برحق ہے. اور عرش پیج نمبر 19 پوائنٹ نمبر 68 امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں والعرش والکرسی حق، اور عرش اور کرسی برحق ہے. وهو مستغن عن العرش وما دونه، اور اللہ عرش اور اس کے علاوہ چیزوں سے بے نیاز. عرش اور اس کے علاوہ ہر چیز سے اللہ بے نیاز. بے نیاز مطلب ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اس کو حاجت نہیں ہے. محیط بكل شیء، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. وفوقہ، اور ہر چیز کے اوپر ہے. ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور اوپر ہے. وقد عاجز عن الاحاطة خلقه، اور اس کے احاطے سے اس کی مخلوق عاجز ہے.
اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس تک پہنچ، اللہ تک پہنچنے سے مخلوق کیا ہے؟ عاجز ہے۔ اس میں بہت اہم بات ہے، دیکھیے سب سے پہلے عرش اور کرسی، یہ پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں 68 پوائنٹ، شاید ایک ہی ہو سکتا ہے آج کے درس کی، باتیں بڑی اہم ہیں۔ تو عرش اور کرسی برحق ہے، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے، جس کا اردو میں مانا تخت، عرش کا اردو میں مانا تخت، اور کرسی، کرسی کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اردو میں کرسی۔ اللہ کا عرش تخت اور اللہ کی کرسی یہ برحق ہے۔ پہلی بات عرش کے بارے میں، قرآن مجید میں عرش کا ذکر 20 آیتوں میں یا اس سے بھی زیادہ ہے، تقریباً 20 آیت، 20 سے زیادہ آیتوں میں عرش کا ذکر آیا ہے۔ چلیے آئیے نوٹ کیجیے، عرش کا معنی تخت ہے، کتاب ہے ٹھیک ہے، نوٹ کیجیے، کسی نے اندر سے کتاب لائیے، ہاں جی۔ اللہ کا عرش کا معنی تخت، کرسی، کرسی عرش کے متعلق ہے، قرآن میں 20 سے زیادہ آیتوں میں عرش کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے، اور کرسی کا ذکر ایک آیت میں آیا ہے جو آیت الکرسی، جو سورہ بقرہ کی آیت، کرسی کا ذکر کیا ہے؟ ایک آیت میں ہے جو آیت الکرسی۔ عرش اور کرسی دونوں مخلوق ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ نے عرش کو بھی پیدا کیا ہے، اور العرش اور کرسی مخلوقات من مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت سی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، آسمان، زمین، ستارے، حیوانات، جمادات، بشر، سب نباتات۔ مخلوق میں سے یہ دو عظیم مخلوق ہیں، اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی نسبت قرآن میں اپنی طرف کی، اور کرسی کی بھی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تمہارے رب کے عرش کو۔ عرش کی نسبت، اضافت، اضافت نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، اور اسی طریقے سے کرسی کے بارے میں اللہ فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، اس کی کرسی، کس کی؟ تو اللہ نے اپنی طرف اضافت کی ہے، اپنے نفس کی طرف اضافت کی ہے کرسی، کیونکہ عرش بھی اللہ کا ہے، کرسی بھی اللہ کی ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے اس کو بولتے ہیں تشریف کی نسبت، اضافت و تشریف۔ جیسے اللہ کا گھر، بھائی اللہ کا عرش کیوں کہا؟ ہر چیز اللہ کی ہے نا، کرسی اللہ کی، اللہ نے کیوں کہا؟ ہر چیز اللہ کی ہے نا، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو ہے وہ اللہ کا ہے، زمین میں جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر یہ کیوں نسبت کی گئی جا رہی ہے کہ اللہ کا، تمہارے رب کا عرش، اللہ کی کرسی، یہ نسبت اس کو تشریف کہتے ہیں، یعنی اس کے مقام کو بتانے کے لیے نسبت کی گئی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مثال سمجھنے کے لیے مسجد کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کا گھر بولتے ہیں، صحیح ہے؟ پوری زمین اللہ کی نہیں ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا نہیں۔ سب کے گھر کس کے ہیں؟ مطلب اس گھر کا حقیقی مالک کون ہے؟ پوری زمین اللہ کی ہے نا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ گھر زمین ہے، ساری زمین کی چیزیں اللہ کی ہیں، کس کا ملک ہے یہ؟ اللہ کا ہے۔ تو پھر مسجد کو اللہ کا گھر کیوں بولتے؟ خاص طور سے امپورٹنس کیوں؟ تاکہ اس کا مقام ہے، اس کو اضافت و تشریف بولتے ہیں عربی میں، کیا یعنی اس کا شرف کو بتانے کے لیے، اس جگہ کے شرف کو، اس کے مقام کو، اہمیت کے لیے بتایا۔ اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد، بیت اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، سمجھ میں آیا نا؟ ویسے ہی ہے اللہ کا عرش، عرش کے مقام کو بتانے کے لیے نسبت کی، کرسی ہو، اس کی کرسی، ہر چیز اسی کی ہے، کرسی ہو کیوں؟ کہ کرسی کی اہمیت بتانے کے لیے۔ یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو ہمارا ایمان ہوگا کہ
ہمارا ایمان ہے اللہ کے عرش پر. ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے حقیقی عرش. حقیقی لکھیے, حقیقت میں عرش ہے اللہ. یہ نہیں کہ کچھ اور معنی نہیں, حقیقت میں ہے. ہم ایمان لاتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کس پر؟ اللہ کے عرش پر. اسی طریقے سے ان تمام صفات پر ایمان لائیں گے جو عرش کے سلسلے میں قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں. قرآن میں اور حدیث میں عرش کی کچھ صفات آئی ہیں, ہمارا ایمان ان تمام صفات ہے. جو اللہ نے عرش کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا, ہمارا تمام چیزوں پر کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں عرش کی صفت 3 بیان کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو صفت بیان کی عرش کی, 3 صفات آئی ہیں قرآن میں. عرش کی صفت آئی قرآن میں کتنی؟ 3. نمبر 1 عظیم, عظمت, عظیم. یہ عرش کیا ہے؟ عظیم ہے, عظیم ہے, بڑا. کہاں ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ترجمہ, اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں, اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے حسبی اللہ, اللہ میرے لیے لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود سچا نہیں ہے. علیہ توکل, اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. وہ رب العرش العظیم, اور وہ عظیم عرش کا رب ہے, مالک ہے. تو عرش کی صفت کیا ہے؟ رب العرش العظیم. گرامر پڑھ رہے ہیں نا ہمارے پاس, ہے نا؟ تو موصوف العرش, صفت کیا ہے؟ عظیم. منعوت نعت. ایک صفت ہوتی ہے کوالٹی بتائی جائے عرش کی. العرش العظیم, عظیم عرش ہے. عظیم مطلب عظمت والا. عظمت مانے اردو میں عظمت کو کیا بولتے ہیں؟ گریٹ. اردو میں بڑا, بڑا ہی بولیں گے نا. عظیم کا معنی کیا ہے؟ بڑا, ہے نا؟ تو بڑے عرش کا رب. تو عرش کی ایک صفت کیا ہے؟ بڑا ہے. آ رہا ہے حدیث میں کتنا بڑا ہے اللہ کا عرش. نمبر 2 کرم. ایک صفت آئی, کیا ہے؟ کریم لکھ لیجیے. دوسری صفت کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ کریم ہے. قرآن میں وہ کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. ترجمہ, کیا تم یہ گمان کرتے ہو, یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ؟ فتعالى الله الملك الحق, اللہ جو بادشاہ ہے, حق ہے, بہت بلند ہے, بہت بڑا ہے. لا الہ الا ہو, اس کی سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. رب العرش الکریم, کرم والے عرش کا رب ہے. یہ عرش جو ہے کریم ہے, کرم والا ہے عرش. سبحان اللہ. عرش کی صفت آئی کہ یہ ذو کرم, کرم والا ہے. تیسری صفت مجد. کیا؟ مجد. کریم تو اردو میں بولتے ہیں, مجد کا کیا معنی؟ اشادہ. عربی میں مجد کہتے ہیں وسیع. مجد کو کیا کہتے ہیں؟ وسیع, واسع, وسیع. وسیع کو اردو میں اشارہ ہی بولتے ہیں. وسیع لفظ اس طرح بہت وسیع مکان ہے کیا, وسیع لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو مجد بھی تیسری ایک صفت عرش کی قرآن میں ہمیں ملتی ہے. وہ کہاں ہے؟ کس آیت میں؟ قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذو العرش المجید. ذو العرش المجید, وسیع. مجد, مجید کا معنی وسیع, وسیع عرش والا. کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ذو العرش المجید. مجد عرش کی صفت, العرش المجید. المجد الوسع, وسیع. عربی زبان میں کہتے ہیں وسیع, کشادہ, وسیع عرش کا, عرش والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد
ایک اور ایک بات عرش کے بارے میں جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہم ایمان لائیں گے انشاءاللہ، ہمارا ایمان ہے وہ یہ کہ یہ اکبر المخلوقات، مخلوق جتنی ہے دنیا میں ان میں سب سے بڑی مخلوق کوئی اگر ہے عرش۔ اس مطلب یہ ہے، ایسے میں بتاؤں تو یاد رہے گا آپ کو، اگر کوئی آپ سے سوال کرے ڈو یو نو، آپ کو معلوم ہے کہ مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ کریشن میں، کریشن ہوتا ہے، کریشن ہے، the biggest creation بولیں گے، سب سے بڑی کریشن کیا ہے، سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں آسمان، غلط، صحیح جواب عرش۔ کیا ہے؟ عرش۔ یہ سوال اگر آئندہ ہوگا جواب ہوگا تو انعام آ رہا ہے، انعام ملے گا۔ دیکھیے انعام میں کیسے وقت آ رہے ہیں، آج حارث بھائی کا سفر ہے، آئندہ جمعرات سے پہلے ہمارے پاس جو ہے انعام کس کے پاس جمع کریں گے؟ انعام آتا جاوید بھائی سے کانٹیکٹ کریں، ان کا نمبر جن کے پاس نہیں لے لینا، کہاں ہے وہ جو کتاب نہیں لائے، آئندہ جمعرات کو لا کے نہیں دینا، اس سے پہلے دے دیجیے، یہ ترتیب کرنی پڑتی ہے، رکھنا پڑتا ہے، ان کو بھی آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے ان کے پاس۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیے، یہ چلے گئے جا رہے ہیں آج چھٹی، ان کی جگہ وہ لے رہے ہیں، تو انعامات کی ذمہ داری ان کی تھی، اس ذمہ داری سے سبکدوش الحمدللہ ان کی ذمہ داری، اور انعام بھی تیار، پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، 8 انعام آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے سبحان اللہ، آدمی اللہ کے لیے کام کرے تو اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے۔ تو ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ کہاں تھے ہم؟ مخلوق میں اکبر، سب سے بڑی مخلوق، جیسا کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ دیکھیے سب سے بڑی مخلوق ہے، علماء نے کس حدیث سے دلیل دی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اچھا ایک منٹ اس سے پہلے ہم نے کریم کہا نا، کریم کا معنی کیا ہے؟ معنی اردو میں سمجھ رہے ہیں؟ کریم کا معنی خوبصورت، اچھا نظر آنے والا، وحی المنظر، کیا بولیں گے اس کو اور اردو اچھا نظر آنے والا، اچھا منظر۔ میں اردو بول رہا ہوں حشمت میں، آپ انگلش بول رہے ہیں۔ This is second time you are giving the answer in English. I am asking Urdu, you are giving in Urdu, English. I know your English is no better, sir, but we need the answers in Urdu because the dars is going in Urdu. آج ہمارے مدیر سے ملاقات ہوئی صبح، ویب سائٹ ہم نے اردو کے بارے میں بتایا، تو یہ انگلش میں کیوں لکھا ہوا ہے سب؟ میں نے بتایا کہ شیخ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، ہمارے جو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں جن کو ہم اردو میں درس دیتے ہیں، وہ اردو بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن لکھنے پڑھنے میں جو ہے انگلش زیادہ آتی ہے، تو ویب سائٹ انگلش میں بنائی گئی ہے، اور ٹاپک کا نام بھی جو ہے عقیدہ تحاویہ، انگلش میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا عقیدہ تحاویہ انگلش میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ انگلش پڑھتے ہیں، ریڈنگ رائٹنگ میں ان کے لیے انگلش چاہیے۔ میں کہا جی اردو بولتے ہیں انگلش بولتے ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کرم کا نا بحی المنظر، جمیل، خوبصورت عرش ہوگا۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنہ، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو تم فردوس مانگو، اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو کیا مانگنا؟ فردوس۔ کیوں؟ فإنہ أعلی الجنہ، اس لیے کہ وہ جنت میں سب سے اعلیٰ، سے اوپر، وفوقہ عرش الرحمن، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش۔ پلیز دیکھیں جب تم اللہ سے مانگو، یہ جو ریگولر نہیں آ رہے حدیث ہوتے نہیں ہوتے، ایسے ہوتے، آئیے ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوشش کرنا زندگی میں ایک بات، آفس جیسا مس ہوتی نہیں، مس نہیں ہوتی آفس، اس سے زیادہ درس مس۔ آپ بتائیے آفس کو نہیں جاتے کوئی، اس کے لیے کیسی تیاری ہوتی ہے؟ جلدی سنا، آپ کسی کو جو ہے دعوت دیجیے فرائیڈے سیٹرڈے نائٹ، ارے بھائی فرائیڈے دعوت دیتا، سیٹرڈے ڈنر کی دعوت سیٹرڈے نائٹ، بولتے ارے نیکسٹ دن جو ہے وہ تیاری کرنا، صبح آفس جانا، رات میں کھانے کی دعوت، جو گھر میں بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ تیاری ہوتی ہے آفس۔ صبح فونس نہیں آتے، آپ کو کالس آتے ہیں کہ صبح ارلی مارننگ نہیں آتے، مجھے بھی کسی کا کام نہیں آتا صبح، سب کو آفس بنی صبح ملنے کے لیے بولے آپ کے آفس 8 بجے 7 بجے میں مل سکتا ہوں، ارے نہیں وہ آفس کا ٹائم، اتنا اہتمام آفس کا، گڈ، اچھی چیز، اس سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے دین کے، بلکہ
کل مسجد عزیزیہ میں درس ہوا، ہم نے درس ہوا، شیخ عبداللہ ناصر رحمہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے سنا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے؟ اگر کسی بستی میں عالم نہ ہو تو اس بستی والوں پر ہجرت واجب ہے. اگر بستی میں عالم نہ ہو، وہاں سے میں علم کی اہمیت بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ علم لینا اتنا ضروری ہے کہ اگر علاقہ آپ کے علاقے میں عالم نہیں ہے، ہجرت کر کے جائیے آپ ایسے علاقے میں جہاں علماء بستے ہیں، وہاں رہتے ہیں علماء جس محلے میں، واجب ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم. اور دوسری بات بڑی اچھی انہوں نے کہی، علم روح کی غذا ہے. جیسے باڈی کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، ورنہ یہ جسم یہ بدن ختم ہو جائے، کمزور پڑ جائے. آپ نہیں کھا کے دیکھیے ایک دن، جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے ہیں نا ان کو چیک کیجیے، جو ناشتہ کرتے ہیں ان کو چیک کیجیے، دونوں کی صحت چیک کیجیے. اکثر لوگ بغیر ناشتے کے چلے جاتے ہیں آفس میں. جو لوگ ناشتہ کرتے ہیں جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے دونوں کو ڈاکٹر کے پاس بھیجیے، چیک کیجیے صحت. جیسے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اس روح کو علم کی ضرورت ہے. بغیر غذا کے جسم ختم، بغیر علم کے روح ختم. تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم یہاں درس دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مس مت کیجیے درس. میں نے وزیر میں بھی کہا کہ جو لوگ یہ درس مس کر رہے ہیں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ درس کوئی بھی عقیدے کا درس کہیں بھی، میرا درس ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کہیں عقیدے کا درس ہو رہا ہے اور دینے والے بھی صحیح عقیدے والے ہیں اور آپ مس کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کوئی بھی عقیدے کے درس میں نہیں جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے. آپ عقیدہ تو ہے جو جنت میں لے جاتا ہے. دیکھیے عرش دیکھیے، یہ سب چیزیں دیکھیے، یہ میں پڑھنے سے آتی ہے نا بھائی. ایسے چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنے، علم کثرت سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ابن قیم کے قول کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ رہیے. چلیے تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ جب بھی دعا کرو اللہ سے جنت کے لیے تو تم کیا مانگو؟ فردوس، کیونکہ وہ جنت کی سب سے اعلیٰ مقام ہے جنت کا، کہ جنت میں بھی مقام ہے اعلیٰ اوسط. اچھا اس کے اوپر حدیث میں کہتے ہیں رحمان کا عرش. تو اس سے بتاتے ہیں علماء کہ اس پر غور کرو اس حدیث میں تو معلوم ہوگا کہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے، کیونکہ جنت بڑی ہے، وسیع ہے، اور جنت میں سب سے اونچا مقام جو ہے اعلیٰ جو اونچا ہے وہ ہے فردوس. فردوس مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. تو فردوس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اس کے اوپر رحمان کا عرش. ایک اور بعض روایتوں میں آیا ہے صحیح حدیثوں میں کہ فردوس جو ہے جنت کا درمیانی حصہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اعلیٰ، ایک حدیث میں اوسط. ایک روایت ہے جس کے سند میں بعض کلام ہے، تھوڑا سا کلام ہے بعض اس میں، وہ یہ ہے کہ عرش جو ہے اس طریقے سے اشارہ کر کے بتایا گیا جنت کو جو ہے ایسے جس سے قبہ ہوتا ہے، کیا بولیں گے قبہ کو؟ گنبد جسے ہوتا ہے گنبد. ایک روایت میں آیا ہے جس پر سر میں تھوڑا سا کلام کہ گنبد کے جیسے کیا عرش جنت گنبد کے جیسے. تو بتانے کا مقصد اس حدیث سے یہ نقطہ ملتا ہے، یہ فائدہ ملتا ہے کہ عرش سب سے عظیم مخلوق ہے. دوسری حدیث میں وضاحت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری حدیث میں وضاحت ہے، جیسے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک میدان میں ایک لوہے کی انگوٹھی یا انگوٹھی. ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی. انگوٹھی بڑے میدان میں اس کی کیا حیثیت ہے بتائیے؟ کتنی جگہ لے رہی ہے میدان کی. انگوٹھی چھوٹی ہوتی ہے، یہ سائز اس کا ہوتا ہے، میدان بہت کشادہ ہے، وسیع ہے. تو ساتوں آسمان ساتوں زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے. سمجھ میں آگے سنیے، حدیث پوری نہیں ہوئی. آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں، اللہ کی کرسی اللہ کے
عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگوٹھی ڈال دی. اور اس کرسی کے متعلق آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمانوں و زمینوں کو گھیر لیا. اللہ کی کرسی نے آسمان و زمینوں کو گھیر لیا ہے. کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دوں گا. اگر کسی کو آپ لے جائیں، جیسے ہم لے جا رہے ہیں کالج مدینہ، کسی کے ساتھ آپ چاہیں، جیسے ہم جا رہے ہیں کل مدینہ انشاءاللہ، کل 2:30 بجے ہم نکلیں گے شباب کے ساتھ، ینگسٹرز کے ساتھ، 15 to 20 ایئرس کے بچوں کے ساتھ ہم کل نکل رہے ہیں. اور یہ نکلنا ایسے ہی نکلنا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا پیارا مقصد ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اور وہ مقصد ہمارا کیا ہے؟ ٹین ایج بچوں کو اپنے سے جوڑنا اور ان کو علم دینا، ان کی تربیت کرنا، تاکہ یہ ٹین ایج جن کے سامنے بڑا فیوچر ہے مستقبل میں، ان کی صحیح گائیڈ ہو، صحیح رہنمائی. تو کل 2:30 بجے سے یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، تو سیٹرڈے رات شام تک واپس آنے تک ہمارے ساتھ ہیں کمپلیٹ. کتنے گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہے ٹارگیٹ. ان کی تربیت کرنی ہے. انشاءاللہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، موقع دے، توفیق دے اللہ تعالیٰ. چلیے، تو مدینہ اگر کسی کو آپ لے جائیں اور احد پہاڑ کو دکھائیں، جیسے کل ہم جانے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ. بڑے لوگ کتنا بڑا پہاڑ ہے بھائی، بڑا ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ بڑا ہے. اس کو دیکھ کر کیا بولے گا آدمی؟ بولیے، آپ احد کے سامنے کھڑے ہیں، ارے یہ پورا احد ہے. جی ہاں، وہ وہاں تک جو نظر آ رہا ہے احد ہے. یہ ادھر بھی احد ہے، پیچھے وہ بھی احد ہے. پہاڑ ہے بھائی، وہ بڑا پہاڑ ہے احد. صحیح ہے نہیں ہے؟ بولیے. آپ اس کے بعد اگر آپ سے کہیں بھائی زمین کے سامنے احد کا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں. زمین کے سامنے احد کا کیا مقام؟ مطلب مقام نہیں سمجھ رہے، مطلب سائز کیا بتا، کچھ بھی نہیں بولیں گے آپ. ارے زمین کا کیا سوال ہے بھائی؟ سوال ہے، جواب دیجیے آپ. رتی کے برابر، دانے کے برابر، اس سے بھی کم بولیں گے آپ. زمین کتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں. دیکھیں پہاڑ کو جب آپ نے دیکھا تو کہا بہت بڑا پہاڑ ہے. جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ زمین کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے پہاڑ، پوری زمین کے سامنے اس کا کیا سائز ہوگا؟ کچھ بھی نہیں بولیں گے، معمولی، بہت معمولی بھائی. جب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، آسمان اتنا بڑا، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، کرسی کے مقابلے میں وہ ایک انگوٹھی کے جیسے، ایک رنگ کے جیسے. اور اللہ کا عرش، بات عرش کی ہو رہی ہے، اللہ کا عرش اللہ کا تخت ہے، اس کے مقابلے میں کرسی کا کیا؟ تو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا. اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک انگوٹھی ایک بڑے میدان میں. اور اس کرسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہے. اس کا مطلب اللہ کا عرش بہت بڑا ہے. سوال ہم ہمیشہ اپنے آپ سے کرتے رہے، ان کو پیدا کرنے والا کتنا؟ یہ ہے بتا، ان کو پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہوگا. جب یہ مخلوق اتنی عظیم ہے تو مخلوق کی عظمت، مخلوق کی وسعت، مخلوق کا بڑا ہونا کیا اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ ان کا خالق کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے؟ کوئی ہے کیا ہے؟ اور ایک بات اسی لیے آپ غور کیجیے میرے ساتھ، قرآن میں جہاں عرش یا کرسی کا ذکر ہے وہاں توحید کو بتایا گیا، لا الہ الا ہو بتایا گیا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنا، کوئی عبادت اس کی کرو جو ان کا خالق ہے. کون ہے وہ؟ اللہ رب العالمین. اتنے بڑے عرش کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کر لی، عبادت اس کی نہیں کر. اتنی بڑی مخلوق ہے عرش، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ رب العالمین ہے. تو عبادت کے لائق وہی خالق ہے جو اس عظیم مخلوق کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس عظیم کرسی کو اس نے پیدا کیا ہے. ایک بات. دوسری بات، اسی طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو عرش ہے، جو تخت جس کا اردو میں معنی ہے، ٹھیک ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں اردو میں معنی، اس لیے کہ یاد لکھ لیں یا یاد رکھ لیں، لکھ لیں بھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے عرش اور کرسی کے بارے میں.
عرش کے بارے میں ہے کہ یہ بادشاہ کا تخت کیا ہے؟ اللہ کا عرش، اللہ کا تخت. عرش کا معنی تخت، سریر الملک، بادشاہ کا تخت، یہ معنی عبداللہ بن عباس. اور کرسی کے بارے میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ موضع قدمین، اللہ کے دو پیر رکھنے کی جگہ. عبداللہ بن عباس کی تفسیر، تو جو تفسیر ہے وہی لیں گے ہم. عرش کے بارے میں کہ بادشاہ کا تخت، عبداللہ بن عباس بادشاہ کا تخت، اللہ کا عرش اللہ کا تخت. ایک کرسی اللہ کے دو پیر رکھنے کی جگہ. کرسی کا معنی اللہ کے دو پیر، موضع قدمین، پیر رکھنے کی جگہ، یہ معنی بیان کیا. اسی طریقے سے ہم ان اور صفات پر ایمان لائیں گے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے عرش کے متعلق. مثال کے طور پر عرش کے پائے بھی ہیں، عرش کے پائے بھی ہیں. پائے سمجھتے ہیں نا اردو میں؟ تخت کا جو پایا ہوتا ہے، ٹیبل کا پایا، کرسی کا پایا ہوتا ہے، تو اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں. جیسا دلیل صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اٹھوں گا، ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے پائے کو پکڑے ہوئے ہیں. یہ حدیث اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا میں فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخذ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو تھامے ہوئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام مجھے نہیں پتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِصَاعَةِ الطُّورِ الحدیث و کما قصد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے نہیں پتا کیا اس سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے یا کوہ طور پر جو بے ہوش ہوئے تھے اس کا بدلہ ان کو یہاں دیا گیا ہے تو ہوش میں لایا، مجھے نہیں پتا. یہ حدیث حدیث پڑھوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھوں گا، ہوش میں آنے کے بعد میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے یا کوہ طور پر جو بے ہوش ہوئے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. ایک بتا مجھے تو اس حدیث میں کیا لفظ ہے؟ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے، تو معلوم ہوا عرش کے پائے بھی. ایک اور ایک صفت حدیث میں آئی ہے، پوائنٹس نوٹ کر رہے ہیں نا جی؟ کیا چیز؟ سکون نہیں، پایا، کرسی کا پایا جیسا ہوتا، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. چار پائے دیکھتے پایا بولتے ہیں اردو میں، پایا پیر بھی بولتے ہیں، پایا بولتے ہیں اردو میں بھائی. ہاں بھائی اردو والا. ٹیبل کا پایا، تخت کا پایا، پایا ٹوٹ گیا ہے. چار پائی لے لیجیے، چار پائی بھی شریر کو بولتے ہیں. چلیے اسی طریقے سے عرش کے بارے میں ایک اور ایک صفت حدیث میں آئی ہے، مطلب جو آیا ہے ہم ایمان لائیں، صفت نہیں، وہ حرکت میں آیا تھا، ہل گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا عرش ہل گیا. سعد رضی اللہ عنہ کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا، سعد رضی اللہ عنہ کی موت پر. اس حدیث میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک عرش کا ہلنا، ہل گیا. نمبر دو سعد رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے دوسری بات کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش کیا ہوا؟ ہل گیا. یہ جو ہے ہم ایمان لائیں. ٹھیک ہے. ایک آخری بات، عرش کے بارے میں کیا ہمارا ایمان ہوگا؟ عرش کا معنی یہ سب ایمان ہے ہمارا، ٹھیک ہے. اللہ کا عرش مخلوق ہے، اس کا حقیقی عرش ہے. میں نے جملہ ایک شروع میں کہا حقیقت میں اللہ کا عرش ہے. اچھا ایک اور ایک صفت عرش کے بارے میں آئی ہے، وہ پانی پر. اللہ نے قرآن میں بیان کرا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر. ٹھیک ہے. اچھا اس عرش کے بارے میں اگر کوئی پوچھے بھائی اللہ کا عرش کا کیا معنی، کیا بولیں گے آپ؟ عرش، آپ بولیں گے ہاں حقیقت میں عرش، حقیقت میں اللہ کا عرش ہے. عرش ہے جی ہاں. عرش کا کیا معنی اردو میں؟ تخت. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عرش کا مطلب ملک، یہ سن لیجیے لازمان. بعض لوگوں نے تعویل کی، کہا کہ عرش کا مطلب عرش نہیں ہے. حقیقت میں عرش کیسے ہوگا، تخت کیسے ہوگا اللہ کا؟ نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ملک. کیا کہا اس کا؟ اور یہ باطل قول ہے. کیا یہ
باطل قول ہے، غلط ہے، یہ تعویل ہے آیتوں کی. کیونکہ عرش کون سی زبان، قرآن کون سی زبان میں آیا ہے؟ عربی میں. عربی میں عرش کا معنی سریر. عبداللہ بن عباس کی طرف سے سریر. ہم ایمان لائیں گے، میں نے کہا نہیں، دیکھیے قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، عربی میں جو اس کا معنی ہے وہ ایمان لائیں گے، بدلیں گے. عربی زبان میں عرش ملک کے معنی میں نیور ابھی نہیں آیا، آتا ہی نہیں. عربک لینگویج میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں حدیث وارد ہوئی ہیں، عرش بیمانے ملک نہیں، غلط ہوتا ہی نہیں. عرش ملک کے معنی میں نہیں آتا. ایک بات. دوسری چیز، کیسے آپ کہیں گے قرآن میں آیتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذو العرش المجید، اور قرآن میں آیتیں آئی ہیں کہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو ملک کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ ایسا ہوتا ملک کو اٹھاتے نہیں، اٹھایا نہیں جاتا ملک کو. اور ایک بات میں بتانا بھول گیا جو میں نے نوٹ کیا تھا، قرآن کے عرش کے بارے میں ایک اور ایک صفت باقی رہ گئی جو میں نہیں بتایا، وہ ہے کہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں فرشتے. 8 فرشتے تھامے، یعنی عرش کو تھامے ہوئے فرشتے بھی ہیں. کہاں ہے وہ؟ 2 آیتوں میں موجود ہے. ایک آیت ہے الذین یحملون العرش، وہ لوگ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور ایک آیت ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تمہارے رب کے عرش کو اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. قیامت 8 فرشتے. فرش کے حاملہ، حاملہ نے اٹھانے والا، تو اٹھانے والے فرشتے بھی ہیں، یہ بھی. تو آئیے اس کے بعد بات ختم کریں گے ہم. وہ یہ کہ ہم جو کہتے ہیں، ابھی بتا رہے تھے کہ ملک کا اگر معنی لیں گے تو یہ غلط معنی ہے، کیونکہ ملک کو اٹھایا نہیں جاتا ہے. اور حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی کہ سعد رضی اللہ عنہ کی موت پر عرش ہل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا صحیح حدیث ہے. تو کیا اس کا معنی آپ بتائیں گے کہ ملک ہل گیا؟ ملک ہلتا نہیں ہے، ملک کو حرکت نہیں ہوتی ہے. ایک بات، ملک کو حرکت نہیں ہوتی ہے، ملک اٹھایا نہیں جاتا ہے، ملک اٹھایا نہیں جاتا ہے. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک؟ یہ قول باطل ہے نصوص کی روشنی میں اور عربی زبان کی روشنی میں. یہ بات بیان کیا اس کو، لیکن یہ صحیح نہیں. صحیح کیا ہے؟ پھر عرش حقیقت میں عرش ہی ہے اللہ. اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا. جو باتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، جسے ہم نے بتایا ابھی، ٹھیک ہے، 3 صفات اس کی آئی ہیں جو ہم نے بتایا شروع میں آپ کو، ہم ایمان لائیں گے. اس کے علاوہ جو قرآن میں 3 وصف اس کا آیا ہے، مجید کیا ہے، وہ عظیم ہے، کریم ہے اور مجید ہے، تو ہم یہ 3 ایمان لائیں گے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں حدیثوں میں صحیح حدیثوں ثابت ہیں، ہم ایمان لائیں گے. اور حقیقت میں اس کی اور کیا حقیقت ہے، کیا کیفیت ہے، ہمیں نہیں معلوم. کیفیت کا علم کیونکہ وہ غیب ہے، اس سے چھپی ہوئی چیز ہم کو نہیں معلوم. اللہ عرش پر مستوی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. کیوں؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی. اور کرسی پیر رکھنے کی جگہ، یہ عبداللہ بن عباس صحابی رسول مفسر قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اور انہوں نے آیتوں کی تفسیر کی. وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ، ہم کہیں گے پیر رکھنے کی جگہ، ہم تعویل نہیں کریں گے. کرسی کو کرسی کہیں گے. اللہ کی کرسی اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش اللہ کا عرش، اللہ کا عرش اللہ کا عرش. کیونکہ اللہ نے عرش ربک کہا، تمہارے رب کا عرش، تمہارے رب کا عرش. اور کرسی یہو اللہ نے کہا، اس کی کرسی، لہٰذا ہم اللہ کا عرش اللہ کی کرسی کہیں گے. یہی ہمارا ایمان ہے اور یہ حق ہے. جو صفات کتاب و سنت میں آئی ہیں ہم اس ایمان لائیں گے. اور جو چیزیں نہیں بیان کی گئے وہاں عقل کے گھوڑے ہم نہیں دوڑائیں گے. نہ عرش کا انکار کریں گے، کرسی کا انکار کریں گے، نہ اس کا جو حقیقی معنی اور مفہوم ہے عربی زبان میں، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو نہیں پھیریں گے، ایمان لائیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ تیرے عرش پر اور تیری کرسی پر ایمان لانے. اور قابل غور بات آخر میں چلتے چلتے، اللہ کا عرش، اس کی یہ صفات ہے، اتنا عظیم وہ ہے. اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ کتنا بڑا ہوگا. نتیجہ کیا نکلتا ہے باتوں سے؟ اللہ اکبر. یہ نتیجہ علماء نے بیان کیا ہے. ان تمام نصوص کو پڑھنے سے جو عرش کی عظمت کے متعلق، وسعت کے متعلق آئی ہیں، کرسی کی وسعت کے متعلق آئی ہیں، اس سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اللہ سب سے. تو اس نتیجے کا فائدہ میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ ہم اسی بڑے کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں کریں گے، کیونکہ سب چھوٹے ہیں، سب معمولی ہیں. سب سے عظیم یہی ہے، اسی عظیم رب کی عبادت کی جائے گی. اور جیسا کہ ایک آخری قول بتا کر میں بات ختم کرتا ہوں، سلف کہتے ہیں تم یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، تم یہ مت دیکھو کہ گناہ
چھوٹا ہے. یہ دیکھو کہ کتنے عظیم رب کو تم ناراض کر رہے ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی مطابق زندگی گزارنے کی، علم سے شغف حاصل کرنے کی، اہل علم کی صحبت